الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وأكبره تكبيرا ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل للناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین اکرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ نوح آیت نمبر 10 تا 12 کی تلاوت کی ہے. باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا. حضرات محترم، قرآن و سنت کی روشنی میں رزق کے ذرائع اسباب کیا ہیں، اس پر کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور رزق کے فیصلے زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ زاریات میں ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 22 اور 23 ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. آسمان میں تمہارا رزق بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. بس قسم ہے آسمان و زمین کے مالک کی، یہ بات جو کہی جا رہی ہے حق ہے، ایسے ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو. جس طرح سے آدمی کا بولنا اسے پتا ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ میں بول رہا ہوں، اسی طرح سے اللہ فرماتے ہیں کہ جس رزق کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے وہ وفی السماء، وہ آسمانوں میں. رزق کے فیصلے آسمانوں میں ہوتے ہیں. یہ پہلا بنیادی نقطہ جو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے. دوسری بات جو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے یہ ہے کہ رزق کی کشادگی یا تنگی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورہ رعد آیت نمبر 26 میں فرماتے ہیں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کے رزق میں برکت عطا کرتے ہیں، وسعت عطا کر دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اس کو بالکل ناپ توڑ کے دیتے ہیں. بس اوقات اس کی رزق میں تنگی بھی آ جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ صرف کرنے والے کی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. تیسری بات، رزق دینے والا اللہ ہے. کسی کو زیادہ دے کسی کو کم دے یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی گھر بیٹھ جائے رزق کے لیے کوئی کوشش نہ کرے، بلکہ یہ سمجھے کہ بھائی جب اللہ کا ذمہ ہے تو ظاہر بات ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، میں گھر بیٹھا رہوں گا مجھے رزق مل جائے. اللہ تعالیٰ نے اس تصور کی نفی کی ہے. سورہ جمعہ ہے، آیت نمبر 10 ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کی کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. یہ تیسرا نقطہ ہے، بنیادی نقطہ جو قرآن ہمارے سامنے رزق کے تعلق سے رکھتا ہے. چوتھی بات جو دوسرے مذاہب کے تناظر میں بڑی اہم ہے، سورہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ میں
آیت نمبر 132 میں فرماتے ہیں لا نسألک رزقا نحن نرزق، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے ہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے سامنے وہ کھانے کے یہ جوڑے فلاں رکھیں یہ رکھیں، اس کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ نحن نرزقک، یہ ہم ہیں جو تم کو رزق دیتے ہیں، اللہ کو تم کو کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، تم اس کے ضرورت مند ہو رزق کے، تو اللہ تم کو کھلاتا ہے، بلکہ صرف تم کو نہیں، اللہ تعالیٰ نے اور بھی وضاحت کی ہے، بنی اسرائیل ہے آیت نمبر 31 ہے، سورہ انعام میں بھی یہ مضمون آیا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ، دیکھو تم مفلسی کے اندیشے میں اپنی اولاد کو قتل نہ کر دو کہ بھئی ہماری کمائی تنگ ہے، زمانہ مشکلات کا آ گیا ہے، اب بچے زیادہ ہو گئے تو کھلائیں گے کیسے، تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ تم اس فخر فاخہ کے ڈر سے یہ کوشش نہ کرنا کہ بچے پیدا ہی نہ ہو یا بچے پیدا ہو تو ہم ان کو مار دیں، نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی ان کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں خود کماتا ہوں میں خود کھا لیتا ہوں، ظاہر بات ہے میرے بچوں کو بھی مجھے کھلانا پڑے گا، نہ، بچوں کو بھی اللہ ہی کھلاتے ہیں اور تم کو بھی اللہ ہی کھلاتے ہیں، یہ تصور تمہارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے گا کہ میں بہت بڑا کرم خواہ بن گیا ہوں اور میں بہت بڑی کمائی کرنے والا ہوں، یہ وہ کچھ بنیادی تصورات تھے جو قرآن مجید نے ہمارے سامنے رکھے، ان پورے تصورات کو اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے بھی سمجھایا ہے، لیکن میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھا ہوں، حضرت مریم علیہ السلام، آپ ذرا ان کی زندگی میں غور کیجیے گا، بڑی دو متضاد چیزیں رزق کے معاملے سے نظر آتی ہیں، جب وہ چھوٹی تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی، جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں آتے تھے تو دیکھتے ہیں کہ پہلے ہی سے وہاں رزق رکھا ہوا ہے، پھل فروٹس رکھے ہوئے، وہ پوچھتے ہیں بڑے تعجب سے کہ بھئی یہ آیا کہاں سے، ظاہر بات ہے میرے سوا تو اس کمرے میں کوئی آنے والا نہیں، کیسے آ گیا، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ رزق اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور وہی حضرت مریم ہے، آگے چل کر حمل کا وقت آ گیا ہے، وہ شہر سے دور چلی گئی ہے، اب وہاں اللہ فرماتے ہیں اے مریم یہ جو کھجور کا درخت ہے تم اسے پکڑ کر ہلا، تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی اور ٹھنڈا پانی ہے، کھجوریں کھاؤ ٹھنڈا پانی پیو آرام سے رہو، جو اللہ حضرت مریم کو بغیر کسی واسطے کے رزق دے سکتا تھا دیا ہے اس نے، اور وہی اللہ اب یہاں فرما رہے ہیں کہ اے مریم یہ جو کھجور کا درخت ہے اسے پکڑ کے تم ہلانا، تازہ کھجوریں ٹپکیں گی، وہ کھانا اور پانی پینا آرام سے رہنا، یہ ہے قرآن مجید کا تصور، محنت کی نفی نہیں کر رہا ہے قرآن مجید، ہاں تم محنت کے باوجود دینے والا اللہ ہے۔ حضرات محترم، آج کی اس مادہ پرستانہ زندگی کا سب سے بڑا پیوٹل ایشو جو کرٹیکل ہے وہ پیٹ کا مسئلہ ہے، آپ حضرت آدم علیہ السلام سے اٹھا کر دیکھیے گا، وہاں بھی پیٹ ہی کا مسئلہ تھا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے روکا، انہوں نے کھا لیا، پھر ایک سلسلہ شروع ہوا، اور آج بھی وہی ہے، قیامت تک بھی یہ پیٹ کا مسئلہ بڑا مسئلہ رہے گا۔ اس کے لیے آپ دیکھیے میری اور آپ کی ہو یا دنیا کے کسی بھی انسان کی ساری صحیح بھاگ دوڑ کوشش سازشیں رشوتیں اسکیمز سب کچھ کس لیے ہو رہا، کیوں کرتے ہیں لوگ؟ بس تصور یہ ہے کہ بھئی ہمارے پاس میں کچھ پیسہ جم جائے، میں کیا میری تقریباً 2-3 پشتے ذرا آرام سے بیٹھ کر کھائیں گے، یہ اور بات ہے کہ جن لوگوں نے سوچا ہوا جیل میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، لیکن بہرحال ان کا تصور تو تھا ہی، اسی لیے انہوں نے ساری کوششیں کی ہے۔ اور ہم بسا اوقات یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آدمی بڑا محنتی ہوتا ہے، سنجیدہ ہے، کوشش بھی کر رہا ہے، لیکن اسے اس کے نتائج نہیں مل رہے، ایسا بھی ہوتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بس اس نے ایک جانی سے سبق کیا، لاکھوں روپئے آ گئے اس کے پاس میں، کوئی محنت نہیں، سب آرام سے بیٹھے، اللہ کا منکر ہے، اللہ فلاں فلاں ساری چیزیں بغاوت والی کرتا ہے مگر ہے آرام سے، یہ ساری چیزیں آج ہمارے سامنے دکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس تصور کو درست کیا ہے کہ دینے والا اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے کم دیتا ہے، اور اس نے جو کچھ بھی دیا اس میں سب کا تمہارا امتحان بھی ہو رہا ہے۔ حضرات محترم، قرآن مجید میں اور احادیث میں
رزق کے حاصل کرنے کے اسباب، وسائل، ذرائع، ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ تم اپنی محنت کرو لیکن ساتھ میں ان چیزوں کا بھی خیال رکھو تاکہ تمہارا وعدہ کیا ہوا رزق تمہیں ملے، تمہارے رزق میں برکت ہو۔ اس میں سب سے پہلی چیز، تقریباً 8-10 نکات ہے، میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز جو قرآن نے رکھا ہے وہ ہے استغفار اور توبہ۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی قوم سے کہ دیکھو تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، استغفار کرو اللہ کے سامنے، تو تمہیں کیا ہوگا؟ بارش ہوگی، مال اور بیٹوں میں اضافہ ہوگا، باغات اور نہریں اللہ تعالیٰ جاری کر دے گا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں اس آیت کے تناظر میں کہ یہ آیت اور سورہ ہود کی آیت نمبر 52 اس بات کی دلیل ہے کہ گناہوں کی معافی کا سوال کرنے کے ذریعے سے رزق اور بارش طلب کی جاتی ہے۔ ابن کثیر نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ قحط کا زمانہ تھا، وقت کے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے درخواست کی کہ بارش کے لیے دعا کی جانی چاہیے گا، تو آپ لوگوں کو ساتھ لے کر نکلے ہیں اور وہاں جا کر انہوں نے استغفار کیا، استغفار کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا۔ واپس پلٹ کر آ گئے تو لوگوں نے عرض کیا حضرت ہم گئے تھے بارش کی دعا مانگنے کے لیے اور آپ نے اپنی دعا میں اس کا ذکر کیا ہی نہیں۔ تو حضرت عمر نے یہی آیت تلاوت کی تھی کہ دیکھو تم اپنے گناہوں سے اللہ کے لیے اللہ کے سامنے معافی استغفار کیا کرو تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں رزق کی فراوانی، رزق کی تنگی کو دور کر دے گا۔ یہی آیت کے تناظر میں علماء اکرام نے ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے۔ حسن بصری علیہ رحمہ کے پاس میں 4 اشخاص آئے، آ کر پہلے نے کہا کہ قحط سالی کا مسئلہ آ گیا ہے، دوسرے نے کہا بڑی تنگ دستی ہے، تیسرے نے کہا اولاد نہیں ہے، چوتھے نے کہا باغات خشک ہو گئے ہیں، پانی نہیں مل رہا ہے۔ ان سب کو حضرت حسن بصری علیہ رحمہ نے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ 4 مختلف چیزیں تھیں لیکن جواب ایک تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی بات اپنے طرف سے نہیں کہی ہے، میں نے وہی کہا ہے جو رب رحیم و کریم نے سورہ نوح میں ارشاد فرمایا ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت کی تھی جو میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے کی۔ تو حضرات محترم، رزق کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ، سبب وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ سے استغفار کرے۔ سورہ ہود آیت نمبر 3 ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گزشتہ گناہوں کی معافی مانگو اور آئندہ گناہ نہ کرنے سے توبہ کرو تو ایک مدت تک اللہ تعالیٰ تمہیں فراخی رزق اور تونگری سے نوازے گا۔ پہلی بات۔ دوسری بات، تقوی اختیار کرو اللہ کا۔ تقوی کے بہت سارے معنی ہیں، اس کا ایک آسان سا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے آپ وہ کام کیجئے گا، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے آپ ان کاموں سے رک جائیے گا۔ یہ تقوی ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کی راہ بنا دیتے ہیں اور اس کو وہاں سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان ہی نہیں ہوتا ہے۔ بقول حضرت ابن عباس کے، وہ فرماتے ہیں غموں اور دکھوں سے نجات کا قرآنی نسخہ بتانے والی ایک عظیم آیت ہے۔ اس میں اللہ نے بتایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ غم اور دکھوں سے دور رہو اور رزق کی فراوانی ہو تو تم کو چاہیے گا کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے جو احکامات ہیں ان پر تم عمل پیرا ہو۔ آدمی برے کاموں سے رک جائے اور نیک کاموں کو کرتا رہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، آراف کی آیت نمبر 96 ہے، وہاں اللہ فرماتے ہیں اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور برے کاموں کفر و شرک سے بچے رہتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ اللہ نے لفظ برکت نہیں، برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا اور اس کے ان کاموں کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑا۔ علماء لکھتے ہیں کہ لفظ برکتیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دوام، مداومت اور ہمیشگی کا تصور دیا ہے۔
اگر تم اللہ کے احکامات پر چلتے تو زمین اور آسمان کے اللہ رزق کے دہانے کھول دیتا، تم بفراغت رزق پاتے، آرام سے تم کھاتے، مگر شرط یہ ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 66 اللہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو یا اس کتاب کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اگر تم اس پر عمل پیرا ہوتے، اگر اس کتاب کو قائم کرتے تو تم اپنے سروں کے اوپر سے کھاتے اور پیروں کے نیچے سے کھاتے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 کا مفہوم رکھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بات بتائی ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں رزق دے گا، وہاں سے دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تیسرا ذریعہ توکل، اللہ پر بھروسہ ہے۔ آدمی اپنی پوری کوشش کرے۔ توکل کا معنی کیا ہے؟ توکل کا بالکل آسان معنی یہ ہے کہ آدمی اپنے عجز کا اظہار کر دے کہ بھائی مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے، اور میں نے جس پر بھروسہ کیا ہے اس ذات پر مکمل اعتماد ہے، بس یہ توکل ہے۔ اس پر میں ایک حدیث رکھتا ہوں جو بہت مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں اسی طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس پلٹ آتے ہیں، مگر اس حدیث میں یہ بات نہیں ہے کہ پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں رزق دیا جاتا ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ حدیث بتاتی ہے کہ وہ صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، صحیح جد و جہد کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ ہاں فرق یہ ہے، حدیث میں بتانا یہ ہے کہ پرندوں کی کوئی فیکٹریاں نہیں ہے، کوئی کھیتیاں نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ہے، زمین باغات نہیں ہے، ان کی اس صحیح وہ کوشش میں جو مکمل اعتماد بھروسہ ہوتا ہے وہ صرف اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ یہ مطلوب ہے، تم کوشش کرو، محنت کرو، فیکٹریاں لگواؤ، باغات بناؤ، زمینیں رکھو، سب کام کرو، نوکری کرو، سب کرو، مگر تمہارا توکل، تمہارا جو بھروسہ ہونا چاہیے گا وہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے گا۔ حدیث میں اسی بات کو بتایا گیا ہے۔ ایک چوتھی چیز، اللہ کی عبادت کے لیے بندہ اپنے آپ کو فارغ کر لے۔ یہاں پر بھی فارغ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی 24 گھنٹے مسجد ہی کا ہو کر رہ جائے، دین نے اس کا تصور نہیں دیا ہے۔ سورہ نور آپ پڑھ کر دیکھیے گا، آیت نمبر 36 اور 37 ذرا دیکھیے گا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسجد کے آباد کرنے والوں کا نقشہ کھینچا ہے کہ ان کی صفات کیا ہے۔ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں ایسے لوگ، یعنی مساجد میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جن کو لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تجارت، خرید و فروخت اللہ کی یاد سے یا اقامت نماز اور ادا زکات سے غافل نہیں کرتی۔ وہ لوگ کاروباری لوگ ہیں، ان کی اپنی تجارت ہے، مگر اس تجارت کے باوجود وہ اللہ کی یاد سے کبھی غفلت والے نہیں ہوتے ہیں۔ نماز پڑھی پھر ان کا اپنا کاروبار ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں، اس میں بھی مشغول ہے۔ ایسا نہیں جو مسجد کے ہی ہو کر رہ گئے، اللہ تعالیٰ نے اس تصور کی نفی کی ہے۔ بہرحال یہ جو حدیث ہے ترمذی، ابن ماجہ، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، میں تیرے سینے کو تمنجری سے بھر دوں گا اور لوگوں سے تجھے بے نیاز کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے ہاتھ بیکار کاموں میں الجھا دوں گا۔ بیکار کے کام، وقت گزرتا چلا جاتا ہے، آدمی مشغول بھی ہے، کوئی کام ہو نہیں پا رہا۔ اور دوسری بات، اور لوگوں کی طرف تیری محتاجی کو ختم بھی نہیں کروں گا۔ یہ چوتھی بات تھی۔ پانچویں بات، حسن اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ نے، جن اعمال کو اللہ تعالیٰ نے رزق کا وسیلہ بنایا ہے، ان میں سے یہ حج اور عمرے میں مطابقت، یعنی ایک دوسرے کے بات کرنا۔ حج کر لیا، عمرہ کیجیے، فوراً حج کیجیے گا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، ترمذی، نسائی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کو ایک دوسرے کے بعد ادا کرو، کیونکہ دونوں فخر اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کچیل کو دور کرتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہے۔ تو گویا اللہ کے رسول نے دو چیزوں کی گارنٹی دی ہے۔ سب سے پہلی بات، گناہ دھل جائیں گے، اور دوسری بات، تمہارے رزق میں برکت ہو جائے گی، تمہاری غربت اور افلاس میں برکت ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔
یہ ایک اور طریقہ ہے رزق کے حصول کا ذریعہ، صلہ رحمی۔ صلہ رحمی ہے کیا چیز؟ ملا علی خاری فرماتے ہیں کہ نسبی اور سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کیا جائے، ان کے ساتھ شفقت اور ہمدردی کا معاملہ کیا جائے اور ان کے حالات کی دیکھ بھال اور پاسداری کی جائے۔ متعدد احادیث ملتے ہیں، امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اپنے رزق میں کشادگی، عمر میں اضافہ پسند کرے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ ایک اور حدیث ہے، ترمذی اور حاکم لے کر آئے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اپنے قرابت داروں کے متعلق معلومات حاصل کرو تاکہ صلہ رحمی کر سکو۔ بلا شبہ صلہ رحمی سے خاندان میں محبت، مال میں کثرت اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرات محترم، بہت ساری حدیث، طبرانی کی ایک حدیث ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی حدیث ہے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کے رزق میں وسعت ہو اور اسے بری موت سے دور کیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے۔ یہاں پر جو عمر میں برکت کی بات آتی ہے، اضافے کی بات آتی ہے، اس کی کئی توضیحات کی گئی ہیں، میں بس ایک توضیح رکھ رہا ہوں جسے حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عمر میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیک کاموں کی توفیق دے گا، برے کاموں سے دور رکھے گا۔ یہ بھی اس کی ایک توجیہ، اور بہت ساری توجیہات ہیں۔ تو بہرحال جس بات کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنا رزق میں برکت کا ایک سبب بن سکتا ہے۔ ہمارے پاس بدقسمتی سے دو تصورات ہیں، ایک یہ کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ صلہ رحمی کا مطلب ہی ہم پیسہ دے دیں، یہ سمجھتے ہیں، جب کسی پیسہ دینا ہی صلہ رحمی نہیں ہے۔ اس صلہ رحمی میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ آپ ان کے لیے دعا خیر کیجیے گا، مشکل میں ہے اس مشکل کے وقت ان کا ساتھ دیجیے گا، کوشش کیجیے گا کہ اس پریشانی کو دور کریں، یا آدمی برائی میں پھنسا جا رہا ہے اس برائی سے آپ نکالیے گا اسے، یہ بھی صلہ رحمی کی ایک شکل ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث میں بتائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو کفار کے ساتھ احسان مندی کرنے کا حکم دیا ہے بشرطے کہ وہ دین میں تمہارے ساتھ لڑنے والے ہو۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ تعلق سے بات آتی ہے کہ ان کی مشرکہ والدہ جو ان کی ملاقات کے لیے آئی تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کر بھیجا کہ میرے والدہ جو مشرکہ ہے وہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی ہے، میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو۔ تو قرآن مجید نے یہ بات بتائی ہے۔ ایک اور تصور جو ہمارا یہ ہے کہ ہم صلہ رحمی کے نام پر برے لوگوں سے، کافروں سے، فاسق لوگوں سے بھی اتنی دلی دوستی کر لیتے ہیں کہ اللہ بچائے۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے گا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے گا بھائی اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا تو چلو ہم ان کے گلے میں ہاتھ ڈالتے، ایک پلیٹ میں کھاتے، ایک پلیٹ پہ ایک بستر پہ سوتے۔ یہ چیز بھی اسلام نے اس کی ممانعت کی ہے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسے برے فاسق لوگوں سے صلہ رحمی کا تصور یہ ہو کہ ہم ان کو برائی کرنے سے روکیں۔ حضرات محترم، رزق کے اسباب میں سے ایک سبب اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو، یہ بھی بڑا عجیب تصور ہے۔ بات خرچ کرنے کی ہے اور سوال پیسہ ملنے کا ہے، رزق کے بڑھنے کا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ سبا ہے، آیت نمبر 39 ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اللہ نے جو تم کو دیا ہے تم اس میں سے خرچ کرو، وہ تم کو واپس پلٹا کر دے دے گا اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ بھی ایک تصور ہے جو قرآن مجید نے ہمارے سامنے رکھا کہ تم اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرو، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر تم کو واپس دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 268 میں بتایا کہ شیطان تم کو فخر و فاخر سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ تم کو گناہوں کی معافی اور رزق میں اضافے کا وعدہ کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وعدوں کو پورا کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ شیطان دو باتوں کا حکم دیتا ہے، ایک پیسہ تمہارے پاس میں خود کم ہے، تنخواہ کم ہے، چیزوں کی گرانی اتنی بڑھ رہی ہے، بچے اتنے سارے ہیں، اگر تم اللہ کی راہ میں دو گے تو ان کو کون کھلائے گا؟ پہلے گھر کو چلا رکھو، بعد میں مسجد کو رکھو۔ یہ تصور ہمارے پاس میں ہے۔ اس طرح سے شیطان ڈراتا ہے فخر کا وعدہ دے کر۔ ہاں، ہوٹل میں کھانے کی بات ہے، وہاں پر شیطان ان ساری چیزوں کو نہیں لاتا۔ عیاشی کرنا ہے، پیسے اڑانے ہیں،
बेकार के कामों में, वहां शैतान तस्वुर नहीं देता। ये तस्वुर सिर्फ वहां आता है जहां दीन की बात आती है कि अगर तुम पैसा दे दोगे तो फिर तुम्हारे पास में पैसा नहीं रहेगा, पैसा खर्च हो जाएगा। जबकि अल्लाह ताला बताते हैं इसी आयत सूरह बकरा में कि शैतान तुम्हें फख्र से डराता है, अल्लाह ताला तुम्हें बताता है कि अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा और तुम्हारे रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत देगा। मुस्लिम की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रावी हदीस है, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ बनी आदम तू खर्च कर, मैं तुझ पर खर्च करूंगा। एक और हदीस में अबू हुरैरा फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को फरमाया, ऐ बिलाल खर्च करो, अर्श वाले से तंगी का अंदेशा न करो। रिज़्क़ हासिल करने का, उसमें बरकत का, उसमें उसअत का एक और जरिया जिसे हदीस ने हमारे सामने रखा वो ये कि जिन लोगों ने अपने आप को उन्होंने दीनिया हासिल करने के लिए वक्फ कर दिया है, हम उनकी जात पर भी खर्च करें, हम उनकी जात पर भी खर्च करें। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, इमाम हाकिम भी इस हदीस को ले आए हैं, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला इसके रावी हदीस है, फरमाया जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दो भाई रहा करते थे। एक भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में हमेशा मौजूद रहता ताकि वहां दीन इल्म हासिल करे। उसका दूसरा भाई वो दिन भर भाग दौड़ करता, कमाता लाता, भाई को खिलाता। एक दिन वो मेहनत करने वाला भाई उसने आकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने भाई की शिकायत की कि सारा दिन ये आपकी महफिल में बैठा रहता है, कोई काम काज नहीं करता और मैं हूं कि सारा दिन भाग दौड़ कर रहा। तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला अल्लाह का तुर्ज़क़ु बिही, शायद कि तुम्हें रिज़्क़ उसकी वजह से दिया जा रहा है, शायद कि तुम्हें रिज़्क़ उसकी वजह से दिया जा रहा है। एक और बात अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें फकत तुम्हारे कमजोरों की वजह से रिज़्क़ दिया जाता है। तो कमजोरों के साथ एहसान करना हुसूल रिज़्क़ के असबाब में से एक सबक है। बुखारी की हदीस है, हज़रत उसब बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि हज़रत साद ने ख्याल किया कि उन्हीं अपने कमजोर लोगों पर बर्तरी हासिल है। बहुत सारे लोग मेरे नीचे काम करते, मैं तो बड़ा आदमी हूं, बर्तरी का एहसास हुआ। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी मदद सिर्फ तुम्हारे कमजोरों की वजह से की जाती है और उन्हीं की वजह से तुम्हें रिज़्क़ दिया जाता है। एक और सबक जो कुरान मजीद ने हमारे सामने रखा रिज़्क़ में उसअत बरकत के लिए, तंगी की दूरी के लिए, वो ये है कि आप अल्लाह की राह में हिजरत करें। हालांकि हिजरत करने का तस्वुर इंसान को डरा देता है, भाई मैं मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क चला जाऊंगा तो होगा कैसे, नया मुल्क, नए लोग, कैसे कारोबार करूंगा, पता नहीं खाना मिलेगा कि नहीं, यहां तो सब कुछ सेटल्ड है, बनाया हुआ, सारे तस्वुरात आते। अल्लाह फरमाते सूरह निसा है, आयत नंबर 100 है, वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाह यजिद फिल अर्दि मुरागमन कसीरन वसअ। अल्लाह ने फरमाया जो कोई अल्लाह के राह में अपना वतन छोड़ दे वो जमीन में रहने की बहुत जगह और रोजी में कुशादगी पाएगा, अल्लाह बरकत देगा उसे। तो हज़रात मोहतरम, मैंने इख्तिसार के साथ तकरीबन 10 नुकात आपके सामने रखे जो कुरान हदीस में हमें मिलते हैं। इख्तिसार के साथ मैं फिर एक बार उनको दोहरा रहा हूं। इस्तिग़फ़ार और तौबा करे आदमी, और ये सिर्फ जबान का काम नहीं है बल्कि होना ये चाहिएगा जिस वक्त हमारी जबान से अस्तग़फिरुल्लाह के अल्फाज निकल रहे हो, दिल में फिलवाक़े नदामत हो, मुताबिकत होनी चाहिएगा, तब जाकर वो बात बनेगी। तक़वा सिर्फ परहेजगारी के दावे का नाम नहीं है बल्कि अमल का नाम है। ये कह लेना कि भाई मेरी दाढ़ी इतनी लंबी हो गई, मैं फलां लिबास पहनता हूं, ये है वो है, इसकी वजह से मैं परहेजगार हो गया, मुत्तकी हो गया, ना, ये दावे का नाम नहीं है, ये अमल का नाम है, ये एक सिफत का नाम है तक़वा। तीसरी बात अल्लाह ने बताया कि तवक्कुल के माने ये नहीं कि आदमी रिज़्क़ के हलाल की कोशिश से हाथ उठा ले, नहीं भाई हम अल्लाह की राह में निकल पड़े, अब वो अल्लाह देगा, नहीं, आदमी कोशिश करे तब अल्लाह देगा। चौथी बात, आदमी अपने आप को अल्लाह की इबादत के लिए फारिग कर दे। इसका मतलब यह है कि जब कभी भी आप अल्लाह की इबादत करें, आपका खल्क़ और खालिक, दिल और जिस्म ये एक साथ अल्लाह के दरबार में हो, आपके अंदर एहसान की कैफियत पैदा हो, ये वो माना है जो हदीस हमारे सामने बताती है। इसी तरह से अल्लाह की राह में खर्च करना, ये भी एक तस्वुर है हमारे पास में। पैसा तो हाथ से जाते हुए दिखाई दे रहा है, पैसा आते हुए तो नहीं दिखाई दे रहा है ना, जबकि अल्लाह के रसूल ने कसम खाकर फरमाया
کہ اللہ کی راہ میں دینے سے پیسہ گھٹتا نہیں ہے بلکہ پیسہ بڑھتا ہی ہے. اور اسی طرح سے یہ تصور بھی درست ہو جانا چاہیے گا. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم اتنے سارے لوگوں کو کھلا پلا رہے ہیں. جی ایسا نہیں ہے. آدمی یہ تصور کرے پتا نہیں میں ان کی وجہ سے تو نہیں کھا رہا ہوں, اللہ ان لوگوں کی وجہ سے تو مجھے رزق نہیں دے رہا ہے. یہ تصور جو ہے ہمارے سامنے ہونا چاہیے. حضرات محترم, بات کو ختم کرتے ہوئے قرآن مجید کے 2 آیات کا صرف حوالہ دے رہا ہوں. سورہ بقرہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تمہارا کیا حال ہے, اب تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصوں پر کفر کرتے ہو. کفر کا معنی یہ ہے کہ تم ان کو قابل عمل نہیں سمجھتے ہو, ان کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی میں کیا حکامات دیے ہیں. ہم نے جتنے حکامات جانے وہ صرف انفرادی حکامات جانے. غسل کیسے کیا جائے, وضو کیسے کیا جائے, نماز کیسے پڑھی جائے, ایک انفرادی عمل ہے. لیکن ایک اجتماعی عمل, اس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کیا ہدایات دیے وہ ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی. ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام اجتماعیت پر گفتگو کرتا ہی نہیں ہے. اگر تم ایسا کرو گے, سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے جو کوئی ایسا کرے گا اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی اس پر تنگ کر دی جائے گی اور آخرت میں عذاب شدید ہوگا اسے. ایک بنیادی وجہ جو قرآن آج رکھتا ہے, جس کی وجہ سے آج دنیا کے لوگ پریشان ہیں, مسلمان بھی پریشان ہیں, کہ اتنی ساری محنتوں کے باوجود آج برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. رزق میں تنگی آ گئی ہے, چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, فلاں ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ سب ہو رہا ہے. اس کی وجہ قرآن رکھتا ہے. 2 آیات سورہ بقرہ کی وہ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی, اور دوسری آیت ہے سورہ طٰہٰ کی آیت 124 تا 126 پڑھ کر دیکھ لیجیے گا. ومن اعرض عن ذکری, جو کوئی میرے ذکر سے منہ موڑے گا. آپ ذکر مانے اللہ لے لیں, قرآن لے لیں, جو بھی لے لیں, جو کوئی بھی میرے ذکر سے منہ موڑے گا فإن له معیشۃ ضنکا, اللہ فرماتے ہم اس کی معیشت اس کے لیے ہم تنگ کر دیں گے. وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. دنیا کی زندگی بھی تنگ اور آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا. یہ وہ 2 بنیادی وجوہات ہیں. حضرات محترم, بات کو ختم کرتے ہوئے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج رزق کا مسئلہ, ربوبیت کا مسئلہ, پلنے پالنے کا مسئلہ اتنا اہمیت والا ہو گیا ہے کہ پیسے کی قیمت جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے انسانوں کی قدر و قیمت گھٹتی جا رہی ہے. یہ اسلام کا تصور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کا صحیح فہم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.